السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام على نبینا وحبیبنا وقدوتنا وامامنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. میرے بھائیو، دوستو، ساتھیو، عزیزو، یہ رمضان المبارک کا تیسرا درس ہے. ماہ رمضان کے متعلق جتنی گفتگو کی جائے کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہر طرح سے خیر، برکت، رحمت، جہنم سے آزادی اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اگر انسان گناہوں سے دور ہو جائے، اللہ کی عبادت بجا لائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی گردن کو ماہ رمضان میں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اس کے بہت سے فضائل گزر چکے ہیں. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے صرف ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ رمضان میں کیا حوادث، کیا واقعات پیش آئے، انشاءاللہ چند باتیں گوشہ گزار کروں گا. ذرا آپ لوگ غور سے سنیے اور دوسروں کو بھی شیئر کرنے کی کوشش کیجیے. ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس حدیث کو امام کے اندر اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب میں صحیح قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا: اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، تمام شیاطین کو قید و بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. شیاطین کو کیوں قید و بند کر دیا گیا اس ماہ مبارک میں؟ تاکہ وہ ہمارے روزوں کو خراب نہ کریں، ہمیں گمراہ نہ کریں. عام دنوں میں جو اس کا بس چلتا ہے وہ رمضان میں اس کا بس نہیں چلتا. اس بنا پر دیکھیے گا بڑے سے بڑے گنہگار، بڑے سے بڑے برائی کرنے والے، اللہ اکبر، رمضان کے مبارک مہینے میں نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، عبادات میں حصہ لیتے ہیں. جی، تو یہ زمین پر تبدیلی پیدا ہوئی کہ شیاطین کو قید و بند کر دیا گیا. اور ساتھ ہی مردۃ الجن، بڑے بڑے ہیکر، جنوں کو بھی قید و بند کر دیا جاتا ہے. اب آئیے آسمانوں پر کیا تبدیلی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فلم یغلق منہا باب، جنت کا کوئی دروازہ پورے رمضان میں کبھی بند نہیں کیا جا رہا. اور کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بھی بند کر دیا گیا. فلم یفتح منہا باب، پورے رمضان میں جہنم کے دروازوں کو کھولا نہیں جاتا ہے. بتائیے، زمین پر تبدیلی، آسمانوں پر تبدیلی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل میں بھی تبدیلی لائیں. ظاہر سی بات ہے، سب سے بڑا جہاد، جیسا کہ علماء کرام کہتے ہیں، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کرے. سب سے پہلے بری خواہشات سے روکے، تب جا کر انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. آئیے، اور کیا آسمانوں پر تبدیلی ہوتی ہے؟ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ بہت سے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اللہ اکبر، بہت سے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار اور ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے. اور کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات کو ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، آنے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل. دیکھا زمین پر تبدیلی ہوئی. اللہ رب العالمین ہمیں آواز دے رہا ہے
اللہ کا پکارنے والا آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھو آگے بڑھو، یہ پڑھنے کا موسم ہے، یہ کرنے کا موسم ہے، یہ کمانے کا موسم ہے۔ اور وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کرنے والے پیچھے ہٹ جاؤ۔ ایسے مبارک مہینے میں اگر تم برائی سے پیچھے نہیں ہٹو گے تو کب ہٹو گے؟ ایسے مبارک مہینے میں اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو کب توبہ کرو گے؟ ایسے مبارک مہینے میں اگر تم اللہ اکبر برائیوں سے دور نہیں ہوگے تو کب دور ہوگے؟ میرے بھائیو، یہ روایت مسند امام احمد کے اندر ہے، میں نے اس لیے پیش کر دیا ہے کہ ذرا غور کیجئے، یہ ہمارے دل میں، ہمارے جسم میں، ہماری زندگی میں تبدیلی ہونی چاہیے، تاکہ باذن اللہ تعالی رمضان کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، وہ مقصد آپ اس میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش نصیبوں میں شامل۔ آئیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو بتلاؤں کہ رمضان کے مہینے میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے، کیا کیا حوادث رونما ہوئے۔ آئیے، رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس کی پہلی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے ہیں۔ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جو 6 رمضان کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت سے نوازا ہے۔ رمضان کی 13 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل سے نوازا ہے۔ رمضان کی 21ویں تاریخ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ آئیے 12 رمضان کو ایک روایت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زبور سے نوازا ہے۔ یہ آسمانی کتابیں اور یہ صحیفے سب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مبارک مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ دیکھیے، بار بار اس آیت کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے میرے ساتھ، یہ رمضان کی فضیلت اور روزے کی آیات کے درمیان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے بارے میں بہت سی اہم بات بیان کر دی ہے۔ کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ حالانکہ رمضان کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے 2 اہم باتیں اس میں بیان کی ہیں۔ کیا بیان کی؟ شہر رمضان الذی القرآن، یہ تو تمام مسلمانوں کو پتہ ہے کہ قرآن مبارک مہینے رمضان میں نازل کیا گیا، لیکن درمیان میں اللہ نے قرآن کے بارے میں کتنی زبردست بات بیان کی ہے، ہدی للناس۔ لوگوں کہاں بھٹکتے ہو، کس کتاب کی طرف جاتے ہو، کس شخصیت کی طرف جاتے ہو؟ آؤ نا، ہدی للناس، اس قرآن میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ مسلمان بھی ہدایت حاصل کریں، اپنی زندگی کو سیراب کریں، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی دیجئے پڑھنے کو، اگر وہ پڑھ لیتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت سے نواز دے گا۔ ہدی للناس، ایک بات آ گئی، قرآن میں ہے ہدایت، کس میں ہے؟ قرآن میں ہے، اور دوسری کتابوں میں ہدایت نہیں ہے۔ لوگوں کی اپنی لکھی ہوئی بناوٹی کتابوں میں ہدایت نہیں ہے۔ اگر قرآن میں ہدایت نہ ملے اور دوسری احادیث کی روشنی میں سنت کے اندر ہدایت، لوگوں کو قرآن کے اندر ہدایت نہ ملے، اور اگر لوگ سنت سے ہدایت پر نہ آئیں، تو مجھے آپ بتلائیے کہ کیا کوئی اور کتاب ہے جس سے لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی ہے۔ کیا پتا چلا؟ آدمی کو چاہیے ہدایت کس سے حاصل کریں؟ قرآن سے۔ آج لوگ خواب کو، منامات کو، آج لوگ بہت سی ایسی باتوں کو پیش کرتے ہیں جس سے ہدایت کے بجائے گمراہی لوگ لے رہے ہیں۔ پہلی بات اللہ نے کیا کہا؟ ہدی للناس۔ دوسری بات لے لیجئے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں قرآن کے اندر، ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں قرآن کے اندر۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، والفرقان، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی بھی نشانیاں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو زیر کرنا چاہے، بدعقیدگی پر رد کرنا چاہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کے اندر ان باتوں کو بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر رمضان کے بارے میں احکامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کیا پتا چلا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں اللہ نے قرآن فرمایا، جیسا کہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری نے تحقیق پیش کی ہے، وہ 21ویں رمضان تھی، 21 کی رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں جبریل امین کو بھیجا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں نازل فرمائی۔ یہ امت اقرا ہے، اس کو ہر طرح سے پڑھائی کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ قرآن کا مقصد حل ہو۔
اگر ہم نہیں پڑھتے، قرآن کو سمجھ بوجھ کر نہیں پڑھتے، اس سے ہدایت نہیں لیتے، تو پھر بھلا بتائیے جو امت قرآن ہے اگر وہ قرآن سے دور ہو جائے تو پھر اس کے لیے کامیابی ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر میں آج جتنی پریشانیاں ہیں ان سب کا حل کس میں ہے؟ قرآن کریم کے اندر ہے۔ آئیے دوسری فضیلت یا عظمت یا اس میں جو واقعات پیش ہوئے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا رمضان کے مہینے میں۔ اس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر پیش کیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 143 میں۔ چوتھی بات یہ ہے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات 10 مبعث میں یعنی بعثت کے 10ویں سال ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں ابو طالب کی وفات بھی ہوئی ہے۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 353 دیکھ لیجئے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا سریہ بھیجا گیا 1 ہجری رمضان کے مہینے میں۔ اسی طریقے سے رمضان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کو صحابہ اکرام کو فتح 2 ہجری کے اندر رمضان کے مہینے میں اللہ نے زکوٰۃ فطر کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے 2 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی ہے، جو کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ 3 ہجری فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنا لخت جگر حسن کو دنیا میں جنی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کنبے اور قبیلے کے ذریعے پوری دنیا کو منور اور روشن کیا ہے۔ 3 اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت خزیمہ بنت حارث جو ام المساکین سے جانی جاتی ہیں ان سے شادی فرمائی ہے، وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت بھی نازل ہوئی ہے کس مہینے میں؟ 5 ہجری رمضان کے مہینے میں، جیسا کہ البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے۔ رمضان کے مبارک مہینہ 6 ہجری میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا سریہ بھیجا گیا بنی فزارہ کی طرف، اور یہ ابن ہشام کے اندر موجود ہے۔ 10ویں چیز یہ ہے رمضان 6 ہجری میں سریہ غالب بن عبداللہ بھیجا گیا منفعہ کی طرف، اور یہ وہی غزوہ ہے جس میں اسامہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود۔ یہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ یاد رکھیے 8 ہجری رمضان کے مہینے میں سریہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا بطن عظم کے اندر، یہ روایت سیرت ابن ہشام کے اندر موجود ہے۔ 12ویں چیز 8 ہجری میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فتح مکہ سے نوازا ہے، جیسا کہ معروف ہے 10 رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں مدینے سے نکلے اور 19 کو پہنچے تھے، اور 20 رمضان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تھا۔ نمبر 13 8 ہجری جب رمضان میں 5 دن باقی رہ گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا سریہ بھیجا گیا، کیوں؟ عزا بت کو منہدم کرنے کے لیے۔ یہ روایت طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے۔ آپ کو تو پتا ہے کہ وہ گئے اور عزا کو جو مشہور بت ہے اس کو توڑ کر منہدم کر کے واپس تشریف لائے۔ 14ویں چیز یہ 8 ہجری میں جب رمضان میں 6 دن باقی تھے تو سعد بن زید اشہلی کا سریہ بھیجا گیا ایک مشہور بت منات کی طرف، اور یہ روایت طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے۔ 15ویں چیز 8 ہجری ہی میں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا سریہ بھیجا گیا سوا کی طرف، جس میں حذیل بت کو منہدم کیا گیا۔ یہ سارے واقعات رمضان کے مہینے میں پیش آئے۔ نمبر 16 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک سے واپس آئے۔ اس کے لیے دیکھیے رحیق المختوم صفحہ نمبر 401۔ 17 نمبر چیز یہ ہے اس میں واقعات کی شکل میں پیش آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثقیف کا وفد آیا اور انہوں نے 9 ہجری میں اسلام قبول کیا سبوں نے۔ یہ بدایہ و نہایہ کے اندر ہے، سیرت ابن ہشام کے اندر ہے۔ 18ویں چیز 9 ہجری میں جو حمیر بادشاہ ہے ان کا قاصد آیا۔ 19ویں نمبر چیز کیا ہے 10 ہجری میں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ 11 ہجری رمضان کے مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہ وفات پا جاتی ہیں۔ 53 ہجری اس کو فتح
سے 40 ہجری میں علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اور وہ بھی رمضان کا مہینہ ہے۔ 92 ہجری میں طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ نے اندلس کو فتح کیا ہے اور یہ بھی کب؟ رمضان کے مہینے میں۔ 102 ہجری میں مسلمانوں نے فرنسا کو فتح کیا ہے اور فتح کرتے کرتے مسلمان مدینہ سانس کو یعنی سانس شہر کو پہنچ گئے تھے فتح کرتے ہوئے۔ کون سا مہینہ؟ وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا۔ اسی طریقے سے 223 ہجری میں مسلمانوں نے عموریہ کے قلعوں کو فتح کیا تھا اور روم کے نزدیک عموریہ قسطنطنیہ سے بہتر اور یہ 17۔ اسی طریقے سے 264 ہجری 14 رمضان کو مسلمانوں نے جزیرہ صقلیہ کو فتح کیا تھا اور کس کے ہاتھوں فتح ہوا؟ جعفر بن محمد کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ 25ویں نمبر چیز 559 ہجری میں اللہ اکبر حارم کا واقعہ پیش آیا نور الدین محمد کے درمیان، اور اسپین میں ایک جگہ ہے فرنجا، وہاں یہ واقعہ پیش آیا اور بڑے بڑے ان کے رہنما قید کیے گئے اور 10,000 اور ایک روایت کی روشنی میں 20,000 غیر مسلموں کا قتل ہوا تھا، نصرانیوں کا قتل ہوا تھا۔ 26ویں نمبر چیز 584 ہجری مسلمانوں نے کرم اور صفد کو فتح کیا تھا اور فرنجا کے ہاتھوں ان کو نکالا گیا۔ نکالنے والے کون تھے؟ صلاح الدین تھے۔ اسی طریقے سے 658 ہجری میں عین جالوت کا واقعہ پیش آیا اور اس کے ذریعے جو تاتاریوں کا خطرہ تھا وہ ٹل گیا۔ اسی طریقے سے میں مدینہ تاکیہ شہر کو مسلمانوں نے صلیبیوں سے آزاد کیا اور آزاد کرنے والے کون تھے؟ ظاہر بیبرس تھے اور انہوں نے جو ہے اس کو آزاد کیا ہے۔ 673 ہجری میں مسلمانوں نے ارمینیا کو فتح کیا ہے اور نصارہ کو شکست دی ہے اور یہ بھی ظاہر بیبرس بادشاہ کے ہاتھوں تھا۔ 702 ہجری میں شقحب معرکہ پیش آیا اور یہ دوسرے نام سے بھی جانا جاتا ہے مرج الصفر، یہ مغل کے ہاتھوں میں تھا۔ جو ہلاکو کا پوتا قازان تھا اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں فتح کامرانی سے نوازا اور اس میں بادشاہ کی قیادت تھی مستقفی باللہ اور محمد بن قلاؤن صالحین۔ یہ محمد بن قلاؤن صالحی اور مستقفی باللہ ان لوگوں نے فتح کیا اور اس لڑائی کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی شریک تھے اور انہوں نے اپنے علم و قلم سے اور اپنی زبان سے اور اپنے ہتھیار سے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے۔ 829 ہجری میں مسلمانوں نے قبرص جزیرے کو فتح کیا ہے اور وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا۔ 791 ہجری میں مسلمانوں نے بوسنیا اور ہرسک کو فتح کیا اور اس میں کس کی قیادت تھی؟ مراد اول عثمانی بادشاہ کی قیادت تھی۔ اسی طریقے سے 927 ہجری میں مسلمانوں نے بلجراد کو فتح کیا، کس بادشاہ کے ہاتھ؟ سلیمان قانونی کے ہاتھ۔ 1393 ہجری میں مصری موحدین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہود کو شکست دی ہے۔ میرے بھائیوں اگر آپ تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہوں گی کہ ذرا دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں مسلمانوں کو کس طرح فتح کامرانی سے نوازا ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ سے نوازا ہے، مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے۔ میرے بھائیوں یہ مبارک مہینہ 1 سے 2 دن میں ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اتنے سارے واقعات اور بہت سے واقعات کو تو میں نے چھوڑ دیا ہے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس مبارک مہینے کو سونے اور کھانے کا مہینہ نہ بنائیں، اس مبارک مہینے کو گھومنے کا مہینہ نہ بنائیں، اس مبارک مہینے کو موبائل کے اندر بیزی کرنے کا مہینہ نہ بنائیں، اس کو عبادت کا مہینہ شب و روز سارے اوقات میں اللہ رب العالمین سے لو لگایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ مہینہ آپ کے پاس آ رہا ہے، چند دنوں کا مہمان ہے، اس میں کچھ کر لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مغفرت کر دے۔ ان واقعات اور حوادث کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ مسلمان اللہ اکبر بڑے بڑے واقعات اس مہینے میں پیش آتے تھے، مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے قلم سے اور اس طریقے سے اپنی جان سے اور مال سے ہر چیز کا نذرانہ پیش کرتے تھے، لیکن آج ہمارے نزدیک یہ مہینہ صرف کھانے کا اور سونے کا اور زیادہ باتیں بنانے کا مہینہ ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے۔
اس میں عبادت زیادہ سے زیادہ کیجئے، پتہ نہیں آئندہ یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو ملے یا نہ ملے، یہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے کہوں گا کہ رمضان کے فضائل، رمضان کی عظمتیں اور رمضان کی خصوصیات، بلکہ اس مہینے میں پیش آنے والے اہم واقعات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے تاکہ عبرت سبق اور نصیحت پکڑنے والے نصیحت پکڑ کر اپنی باقی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر تدبر کرنے اور باقی عبادات بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس مہینے کی عظمت کو سمجھیے، اس مہینے کی قیمت کو سمجھیے، اس مہینے کی خصوصیات کو معلوم کیجئے تاکہ آپ کا اس مہینے میں عبادت کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان کر دے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو مقبولین میں شامل فرمائے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لانے کی توفیق دے، اور باری تعالیٰ ہمارے جو افراد، ہمارے وہ بھائی، ہمارے جو رشتہ دار اور دنیا کے سارے مسلمان جو اس مہینے سے پہلے گزر چکے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں چلے گئے ہیں، اس کے سایہ میں چلے گئے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے، ان تمام لوگوں پر رحم فرما دے، اللہ ان تمام کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ باری تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے مبارک بنا دے اور اس کو ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے والے بنے، اور جو لوگ بھی دین سے دور ہیں، عبادات سے دور ہیں، اور جو لوگ قرآن کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، باری تعالیٰ اس قرآن کے مہینے میں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس مہینے کی عظمت کو سمجھ کر اس میں کس طریقے سے ہمیں عبادت بجا لانی ہے، کس وقت میں کیا کرنا ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیجئے منصوبہ بندی کر لیجئے کہ آپ کے پاس وقت ہے، کس وقت میں کیا عبادت بجا لائیں گے، نوافل کب پڑھیں گے، فرائض کے بعد قرآن کی تلاوت کب کریں گے، اس طریقے سے استغفار کب کریں گے، اذکار کب کریں گے، اس طریقے سے غریبوں کی دیکھ ریکھ کے لیے کب نکلیں گے۔ ایک روٹین بنا لیجئے، ایک روٹین بنا لیں گے تو کم وقت میں آپ زیادہ عبادات بجا لائیں گے، اور اگر روٹین نہیں ہوگی، کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا، تو پھر یاد رکھ لیجئے وقت گزر جائے گا، ہم اور آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اس ماہ مبارک میں پہنچا کر اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبی امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیے 1 سے 2 دن میں انشاءاللہ ہم لوگ رمضان میں باذن اللہ تعالی داخل ہوں گے، اور رمضان میں جو ہمارے درس کا وقت ہوگا باذن اللہ تعالی، ابھی تو چلے گا جو وقت ہے، لیکن رمضان میں جب داخل ہو جائیں گے، چاند رات سے گویا کہ کہہ لیجئے، چاند رات کو انشاءاللہ 12:30 بجے دن میں سعودی ٹائم سے ہوگا، اس حساب سے جوڑ لیجئے، اور رمضان کے باقی ایام جو ہوں گے باذن اللہ تعالی اس میں بھی ہمارا وقت ہوگا 12:30 بجے دن، 12:30 بجے دن سعودی ٹائم سے، اسی حساب سے جوڑ لیجئے۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھنے، دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہماری جو کھوئی ہوئی عزت ہے اس کو واپس لا دے، اور ہم پر سے اس وبا کو دور کر دے، اور مسلمانوں کے خلاف اہل اسلام کے خلاف جو دشمنان اسلام کو اور مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہو تو ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت نہ ہو تو ان صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دے، مسلمانوں کا اور اسلام کا بول بالا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔